مدینہ میں کیا ہوا تھا؟ سب اس کی تیاری جو تھی وہ مدینہ چھوٹا سا ایک جگہ تھی، لیکن تمام طبقوں کو، جس میں کہ یہودی بھی تھے، جس میں کہ مشرک بھی تھے، جس میں کہ سبائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب کو بلا کے بٹھا کے میثاق مدینہ، اور وہ اتنی انکلوسیو وہ ہے کہ جس کے اندر سب کو حقوق دیے، سب کو ایک دیا ہے کہ بھئی آپ اس کو یہ بنیں گے. لیکن وہ 1400 سال پہلے بننے والی جو دستاویز ہے اس میں حقوق کا خیال کیا گیا ہے، تو آج کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ جو بھی بچتا ہے یہاں پر، میں تو یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں یا ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں یا جو دوسرے مذہب والے ہیں، ان کو تو اتنا تھوڑا سا زیادہ ہی دے دیں بے شک، لیکن ان کو حقوق ملنے چاہیے. اسی طرح چھوٹے ہیں جیسے کہ ہمارے سندھی بھائی بولنے والے بھائی، بلوچی بولنے والے بھائی، پٹھو بولنے والے بھائی، ان کو بھی حقوق ملنے چاہیے. اردو بولنے والے بھائی، ان سب کو حقوق ملنے چاہیے. حقوق کی منصفانہ تقسیم جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، غیر منصفانہ تقسیم پہنچاتی. اسی طرح جیسے بات ہوتی ہے نا کہ فلاں کو حقوق دو، تو میں اس پہ یہ اعتراض کرتا ہوں کہ فلاں کو کیوں دو، سب کو کیوں نہ دو؟ حقوق کو آپ کے دشمن کو ہی ملنا چاہیے، حقوق جس کا حق ہے اس کو ملے، لیکن جو ہمارا حق ہے وہ ہم کو ملے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو ہے وہ آپ کا یہ بات جملہ جو ہے بالکل غلط تھا، اور میں نے کہا پھر آپ دیکھیں نا، آپ تو ڈیوائڈ رول کرتے ہیں. آپ نے اچھا ہماری کمزوری یہ جو باندھی چاہیے کہ ہم آسانی سے جو ہے دشمن کے ہاتھ میں کھیل جاتے ہیں. جب ٹیپو سلطان پہ حملہ کیا گیا تو نظام اور حیدرآباد جو تھا وہ انگریزی فوج کے ساتھ کی طرف سے لڑا، اسی فوجیں لڑ رہی تھی، مراٹھے لڑ رہے تھے. حالانکہ ٹیپو سلطان، میسور، مراٹھے اور نظام آف حیدرآباد اگر کی ہو، یہ تینوں انڈین تھے، اور نظام آف گردن اور ٹیپو سلطان دونوں مسلمان تھے، اور آپس میں لڑے. انگریز جیت تھوڑا اس کو بھی نہیں، ایک ایک کر کے 7 جگہوں میں قابل ہوتے تھے. میر جعفر بھی مسلمان تھا، نواب سیداللہ بھی مسلمان تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ انگریز کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کا تبدیل لڑا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فکری سطح پر گفتگو کرنے سے، غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے اور لوگوں کو ساتھ لانے سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے بلبوتے پہ کسی پہ بھی حکومت کی جا سکتی ہے تو یہ غلط ہے. جب تک آپ دل نہیں جیتے گی اس وقت، دیکھیں نا ابھی پچھلے جو گلف وار، ابھی جو وار ہوئی ہے اس میں امریکہ کتنی بڑی فوج تھا، اسرائیل بھی اس کے ساتھ تھا، اور یہ تھا وہ تھا، لیکن وہ ناکام رہے. اور امریکی پریس، امریکی سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ فتح جو ہے وہ ایران کی ہوئی. تو کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے، اور وہ اپنے حق سے بڑھ کے وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اللہ کے وہ اور اسلام کو سب اپنی جگہ وہ بھی ہو بے شک، لیکن ایک طرف حق کے لیے لڑنا تھا، ایک طرف اپنی زمین کے لیے، اپنے ملک کے لیے لڑنا تھا. اور ایک طرف میں یہ بات قائل ہوں کہ سندھ کی سرزمین جو ہے وہ بہت پرانی تہذیب ہے، اور سندھ جو ہے وہ اگر صحیح طرح سے ہم چلتے ہیں تو جس طرح سے جیم سید نے سندھ کے لیے تحریک پیش کی، پاکستان کی تحریک پیش کی سندھ میں، اور اس کو سپورٹ کیا، اس طرح آج کا سندھی بھی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس کو انڈیا کے ساتھ کھڑے ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ، لیکن اگر فرض کریں یہاں پہ رہتے ہوئے کسی کو حقوق ملتے تو اس کو کیا تبدیلی کی ضرورت ہے؟ اور حقوق کو ضرور ملنے چاہیے، سب کو ملنے چاہیے. جو اس کا حق ہے وہ اس کو ملے، جو دوسرے کا حق ہے وہ اس کو ملے، جو ہندو کا حق ہے ہندو کو ملے، جو مسلمان کا حق ہے مسلمان کو ملے. اور ان بنیادوں پہ نفرتیں کرنا، تو جو ابن سینا کی بات ہو رہی تھی کہ ابن سینا یونیورسٹی اور اس کے علاوہ اس کے کالجز، محمد میڈیکل کالج اور دیگر کالجز، اس کے کلچر میں لمبی بات ہو جائے گی، لیکن 2 باتوں کو میں ذکر کر دوں. ہمارے کلچر میں ایک تو یہ ہے کہ اپنے دلوں کو ہر قسم کے تعصبات سے پاک کر کے اور ایک منصفانہ اور انکلوزیو کلچر قائم کریں.
میں اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھتا ہوں تم لوگوں کے اس بارے میں کیا خیال ہے, کیا کریں, کیسے کریں, کس طرح سے آگے بڑھیں. ہر ایک کو پوچھتا ہوں, بلکہ میرے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یار آپ ہمارے آدمی گھر بیٹھ جاتے. تو میں نے کہا یار کیوں نہ بیٹھے, مطلب یہ تو ہمارے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے, یہ تو ہمارے انسانی اصولوں کے تحت ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ایک عزت رکھتا ہے اور برابر ہے. جب تک وہ غلطی نہ کرے, جو غلطی کرے وہ اگر چانسلر غلطی کرے گا تو وہ بھی غلطی ہوگی, اور اگر کوئی پیون غلطی کرے گا تو وہ بھی غلطی ہوگی. تو ان بائس طریقے سے جو ہے وہ اس کالج کو چلانا چاہیے. یہاں پہ چاہے کوئی ہندو ہو, چاہے کوئی عیسائی ہو, چاہے کوئی بلوچی ہو, پٹھان ہو, کوئی بھی ہو, اس کو برابر کیمپ ملنی چاہیے. اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اس کو دل سے لگانا چاہیے, اس کو اچھی طرح بٹھانا چاہیے. خواتین کو برابر کیمپ ملنے چاہیے, بلکہ زیادہ ملنے چاہیے, کیونکہ ہم لوگ تو رات 12 بجے بھی گاڑی میں بیٹھ کے شہر میں گھوم رہے ہوتے ہیں, ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تو بیچارے اپنے اس میں محدود ہوتے ہیں اپنے اس میں, تو ان کو اگر تھوڑا سا ہم دوسری چیزوں میں رعایت دے دیں زیادہ تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ بھی میں ان سے بھی کہوں گا جو ہمارا الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ لوگ بیٹھے ہوئے کہ بھائی گرلز ہاسٹل کی جو کمپلینٹ آتی ہے اس کو پلیز ایڈریس کیا کرے فوراً, کیونکہ وہ بچیاں جو ہے وہ اسپتال, یہ لوگ تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں, 2 بجے رات کو گھر پہنچ کے کمرے میں سو گئے, یہ بیچاری تو پورا دن نہیں ہوتی. تو ان کے اس کو زیادہ اچھا ایڈریس کیا کریں. تو ایک تو عدم تعصب ہے, لیکن یہ بڑی گہری بات ہے اور دل کی گہرائیوں میں جا کے اس کو دور کرنا پڑتا ہے, بڑی نیک نیتی سے دور کرنا پڑتا ہے, بڑے خلوص کے ساتھ دور کرنا پڑتا ہے. اور اس سے پہلے یہ ایمان رکھنا پڑتا ہے کہ یہ خدا اور رسول کے خلاف جنگ ہے. جو آپ تعصب رکھتے ہیں اور تعصب کر کے سوچتے ہیں کہ یہ بس وہ جنگ ہے, ہر آدمی کو حق دے, ہر آدمی کو ساتھ بیٹھنے کی وہ دے. دوسری جو چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ضروری ہمارے ٹائم ہو, اور آپ ٹیچروں سے خاص طور پہ فیس کا ہوگا, وہ ہے ڈیپ تھنکنگ, ٹو پروموٹ ڈیپ تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ, کہ آپ جو ہے وہ سوچ کو پروموٹ کریں. ضروری, جیسے میں نے کہا, ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ ضروری نہیں آپ میری ہر بات مانیں. کیوں مانیں؟ اگر آپ کو نہیں صحیح لگی مت مانو, اگر ڈسپلن کی مانو. اگر میں کہوں کہ بھائی اس طرح پھٹی ہوئی جین پہن کے نہ ہو تو اس کو مانو, میری بات بھلے آپ کا دل چاہ رہا ہوں, نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن نظریے کے لحاظ سے, سوچ کے لحاظ سے جو بات اگر میری آپ کو لگے کہ بات نہیں صحیح ہے تو نہ مانو, اعتراض کریں. آپ کہہ سکتے ہیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ ہماری یہ بات, ہم آپ کی اس بات پہ ایگری نہیں کرتے, بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے اگر